ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سنجیدگی کے ساتھ سادگی کے ساتھ ہمارے اعتراضات نہیں سنے کے لیے اور حیدرآباد کے لیے انصاف لینے کے لیے ہم تقریباً 6-8 مہینے سے ہر سطح پہ جدوجہد کرتے رہے، ہر جگہ آواز بلند کرتے رہے، لیکن ہمیں اس وقت تک انصاف نہیں ملا۔ ہم انصاف نہ ملنے پر، الیکشن کمیشن کے رویے پر اور بے حسی پر ہم احتجاجاً آج کے انتخاب سے دستبردار۔ ہمارے اس احتجاجی دستبرداری کا ساتھ دیجیے، آپ بھی دستبردار ہوں ووٹ دینے کے حق سے، کیونکہ آپ کے ووٹ کو صحیح طور پہ گنا ہی نہیں جائے۔ جو بھی اب کراچی میں میئر آئے گا ایم کیو ایم کی خیرات پہ آئے گا۔ جو ہمارے اختلافات ہیں اس کے باوجود ہم موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہ کر اس مشکل وقت میں، جب معیشت بھی بڑے نشانے پر ہے، ہم بلیک میل نہیں کریں گے کسی کو، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے۔ آج ہم نے کمپرومائز کا اس ایشو کو ہم نے کل کر دیا۔ الیکشن میں جانے کا مطلب ہے کہ ہم نے اس حلقہ بندی کو تسلیم کر لی بات، پھر تو آپ کبھی اس پہ احتجاج کر ہی نہیں سکتے نا۔ جو بھی کل میئر بنے گا، یہ انتخابات ہو جائیں گے، کراچی کے لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ نام اسلام کا لے کر اور اتنا جھوٹ، اتنی منافقت اور اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ فرعونیت لا دی ہے۔ ہم جب پی ایس پی میں تھے، ہم چلے گئے ان کے دھرنے میں، وہ آدمی ڈر گیا۔ ہم نے کہا بھائی وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کے دھرنے پہ کیا ہو رہا تھا؟ کرکٹ کھیل رہے تھے وہ۔ 16 سے متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی سے بہت شکایتیں ہیں مگر کسی کو بلیک میل نہیں کریں گے، موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، شہر کے اصل وارث دوبارہ آئیں گے۔ ہماری آواز پہنچانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، دن رات موجود ہیں۔ ہم سے زیادہ ہمارے دفتر کے بعد آپ کا ٹائم لگ رہا ہے۔ آپ سب گواہ ہیں اور یہ شہر گواہی دے گا کہ آج 15 جنوری ہے اور 15 جنوری تک رات کے 1 بجے تک ہم اس شہر کو انصاف دینے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ یہاں کے ایک ایک بالغ شخص کی رائے دہی کا احترام، ان کو گنا جانا اور ان کا مینڈیٹ، اس کا احترام کیا جائے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم اس پوری بلدیاتی الیکشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں پہلے ہی دھاندلی ہو چکی ہے، یہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اس لیے اس انتخاب کو کوئی انتخاب نہیں سمجھ سکتا اور ہم اس کو انتخاب ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا۔ ہم نے سڑکوں کے بجائے ہم نے ایوانوں میں آواز اٹھائی، قانون سازی کی کوشش کی گئی، عدالتوں میں گئے، الیکشن کمیشن کے پاس گئے، اور الیکشن کمیشن کا ادارہ محض اس لیے بنایا گیا ہے، عوام کے ٹیکس سے یہ ادارہ اس لیے پلتا ہے اور چلتا ہے کہ جمہوریت جو واحد راستہ ہے جس پہ چل کے پاکستان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، وہ اس جمہوریت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انتخابات شفاف، غیر جانبدار اور ایماندارانہ ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے اور الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حلقہ بندیوں پر نظر رکھے۔ حلقہ بندیاں بنانا قانوناً اور آئین کے حساب سے صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، اور جب اس کی جانب سے اس کوتاہی پر ہم نے اس کے سامنے جا کر انصاف مانگا ہے اور ان کی نظر ان کی اس کوتاہی پہ ڈالی ہے، تو انہوں نے کبھی بھی سنجیدگی کے ساتھ ہمارے اس اعتراف کو پر اس اعتراض پر یہ اعتراف نہیں کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم اپنی غلطی کو درست کریں گے۔ ہمیں عدالتوں نے بھی کہا کہ انصاف مانگنے کے لیے آپ صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، آپ بتائیں کہ ایسا بلدیاتی انتخاب جس میں نہ ووٹر لسٹ صحیح ہے، نہ حلقہ بندی صحیح ہے، نہ ہی انتظامات مکمل ہیں،
اس پہ کس کو جتوانے کی یہ سازش اور کوشش ہے. جاتی ہے آج کی پریس کانفرنس سے. یہ کراچی کے شہری بھی دیکھیں جو ہمارا احتجاج ہے وہ کس وجہ سے ہے. اسلام آباد میں وہاں کے لیے جو مختص ایوان ہیں جو اسلام آباد کے حلقوں کا انہوں نے طے کیا کہ چند مہینوں میں یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھائی جائے, اسی الیکشن کمیشن نے مانا ہے. جبکہ یہاں پر جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا قانون یہاں کی اسمبلی سے پاس شدہ ہے. عام اسلام کا لے کر اور اتنا جھوٹ, اتنی منافقت اور اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ فرعونیت لا دی بھی ہے. ہم وہ جب پی ایس پی میں تھے, ہم چلے گئے ان کے دھرنے میں گئے تو ہم نے کہا بھائی ہم آپ لوگ تو گواہ ہو نا. ہم نے کہا بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. وہ آدمی ڈر گیا. ووٹوں کے والے یو سی چیئرمین کو بھی 5,000 ملیں گے تو وہ 5 لاکھ ملیں گے تو وہ 90,000 لوگوں میں 5 لاکھ کیا بانٹے گا. وہ تو مذاق ہی ہو گیا نا. یہ جو آج تک کی جدوجہد ہے, دیکھو ہمیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ابھی تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے نا, لیکن یہ 2 دنوں میں 3 دنوں میں جتنی چیزیں ساری کہانیاں ہیں یہ جینوئن بات ہے.